جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ جی میں جوید شاہ بول رہا ہوں۔ جی جوید شاہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ میں نے یہ کہنا ہے جی کہ کوئی پارٹی کا ڈسپلن بھی ہوتا ہے۔ آپ کی جو یہ ڈسکشن ہے بڑی اچھی جا رہی ہے، اور آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور پارٹی کے ایک ورکر بھی یہاں آپ کے پاس بیٹھے ہیں جی۔ تو میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر ایک بندہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اسے تو پارٹی سے ویسے ہی نکال دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض ممالک پہ، بلکہ یہاں پہ بھی دیکھیں انڈیا میں بھی، اگر کوئی پارٹی کی مرضی کے خلاف اگر اسمبلی میں ووٹ دے دیتا ہے تو اسے پارٹی سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک، تو اس کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ یہاں پہ اپنے پارٹی کی مرضی کے خلاف کسی اور چینل پہ جا کے ان کی مرضی کے خلاف اپنی بات کرتا ہے تو اسے تو ویسے ہی پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ نہیں مگر جوید صاحب میں یہاں پہ آپ کو ایک منٹ تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں چلیں آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں۔ سینیٹر صفدر عباسی شیر رحمان جو ہیں وہ جس چینل کی بات ہو رہی ہے اس چینل پہ وہ گئی ہیں، یہ سینیٹر صفدر عباسی صاحب وہاں پہ گئے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی تو سر وہاں پر انہی پروگراموں کے اندر یا اس چینل پہ کئی ایسے پروگرام ہیں جہاں پر آپ کی یہ پیپل پارٹی کے جو مجلس عاملہ کے ممبران ہیں وہ بھی تو وہاں پہ گئے ہیں، ان کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا یا ان کو نوٹس کیوں نہیں دیا گیا جو صرف ان دو شخصیات کو نوٹس دے دیا گیا ہے؟ یہ خیال ہے کہ باقی جو لوگ اگر پروگراموں میں گئے ہیں تو یا تو وہ خاص پروگرام جو ہے اس کے لیے پارٹی نے منع کیا ہوگا، ٹھیک، یا اگر وہ گئے بھی ہیں تو یہ آپ فرض کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اجازت لی ہو تو تب وہ گئے ہوں گے۔ ان دو بندوں نے چاہے جتنے بھی اسٹرانگ ہیں یا جتنے بھی بڑے لیول کے ہیں، اگر انہوں نے اجازت کے بغیر پارٹی کی سینٹرل کمانڈ کی اجازت کے بغیر گئے ہیں تو ان کو معطل ہونا ہی چاہیے۔ تو آپ کے کہنے کا جوید صاحب یہ مقصد ہے یا آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ٹی وی پر یا کسی بھی میڈیا پر جانے سے پہلے ایک پارٹی سے اجازت لینی بہت ضروری ہے؟ نہیں، میں قطعاً ایسی بات نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ فلاں پروگرام میں بغیر اجازت کے، جوید صاحب اسی پروگرام کے اندر میں آپ کو دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، اسی پروگرام کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے مجلس عاملہ کے، میں صرف سینئر رہنما یا سینئر کارکنان کی بات نہیں کر رہا، مجلس عاملہ کے کئی ایسے کارکنان ہیں، مجلس عاملہ کے کئی ایسے ممبران ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں، جو آپ یہ دیکھ لیجئے آپ کے جنگیر بدر صاحب اسی پروگرام میں میں نے ان کو دیکھا ایک ہفتہ پہلے، وہ تو جنرل سیکرٹری ہیں سر، وہ تو جنرل سیکرٹری ہیں اسی پارٹی کے۔ ویسے ہی تو نہیں گئے ہوں گے نا۔ اگر وہ اجازت لے کے اگر کوئی جاتا ہے تو پھر اسے تو اجازت ہونی چاہیے، اگر اجازت لے کے نہیں گئے تو ان کی رکنیت معطل ہونے پہ ہمیں اتنا شور نہیں مچانا چاہیے۔ وہ ایک پارٹی کی اندرونی پالیسی ہے، اس کے مطابق اگر انہیں وہ نکال بھی لیں تو یہ پارٹی کا اپنا ایک ڈیسیژن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت مہربانی، بہت شکریہ جوید صاحب، آپ نے کال کی، آپ نے اپنے خیالات جو ہیں ان کا اظہار کیا۔ جوید صاحب کہتے ہیں جی کہ پارٹی سے اگر پارٹی سے انہوں نے اجازت لی، اب اس طرف بھی وہ کلیئر طور پہ نہیں کہہ رہے کہ یار تو یہ ہے کہ پارٹی سے انہوں نے اجازت لینی چاہیے۔ کیا ہر سیاسی کارکن، ہر سیاسی لیڈر، ہر مجلس عاملہ کے رکن کو پارٹی سے اجازت لے کے ٹی وی پر جانا چاہیے؟ صاحب یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ صفدر عباسی صاحب کی رکنیت معطل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنی ہوگی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میری سن لیں، پارٹی کا اندرونی معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اندرونی معاملہ ان کی پارٹی کے رکن ہے، پارٹی کا اندرونی معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جمہوری، یا تو اپنے آپ کو جمہوری نہ کہیں۔ میری بات تو سن لیں، میری ایک عرض تو سن لیں میری، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، ان کی کمانڈ کے اندر آتے ہیں۔ جیسے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو آپ کچھ سرٹن ریگولیشنز کے پابند ہوتے ہیں، ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ مسئلہ ہی نہیں قرار دے رہا، میں مسئلہ یہ قرار دے رہا ہوں، وہ سوچ قرار دے رہا ہوں کہ جس نے ایک میڈیا گروپ پر پابندی لگانے کے حوالے سے پارٹی کے اندر وہ سوچ پیدا کی، میں اسی میڈیا گروپ کے بارے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اگر الفاظ کوٹ کر دوں آپ کو، اسی گروپ کے ساتھ میں کچھ عرصہ پہلے تک کام کرتا رہا ہوں، جب محترمہ یہاں پہ ہوتی تھی، اس گروپ کا وہ اتنا شکریہ ادا کرتی تھی، اس پورے گروپ کا، جیو کا، جنگ کا، جس کا بھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی دفعہ میں نے خود دیکھا کہ ان کے جو اینکرز ہیں ان سے محترمہ بے نظیر بھٹو بات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا کرتی تھی کہ آپ جمہوریت میں، تنقید بھی ہوتی تھی، محترمہ ان کا شکریہ ادا کیا کرتی تھی فون پر کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جمہوریت کی بحالی میں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔
میں یہ سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ اس پیپلز پارٹی میں جو کہ ایک جمہوری پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی تاریخ کوئی چھوٹی تاریخ نہیں ہے، پاکستان کی پارٹیز میں ان کی سب سے بڑی زیادہ قربانیاں ہیں، اس میں کسی کی کوئی دو رائے نہیں. میں صرف اس سوچ کی بات کر رہا ہوں، چند لوگوں کی سوچ پہ جو غالب آ رہی ہے پارٹی کے معاملات پر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو حالات ان کو درپیش ہیں، کیا پہلے یہ حالات نہیں تھے؟ یہ حالات پہلے بھی گزرے ہیں. محترمہ کی جو پہلی 2 گورنمنٹس رہی ہیں ان میں بھی میڈیا نے ان پر تنقید کی ہے اور کافی تنقید کی ہے. کیا ذوالفقار علی بھٹو پہ تنقید نہیں تھی ہوتی؟ لیکن کیا انہوں نے میڈیا کے ساتھ بائیکاٹ کیا؟ اس سوچ کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب تو آپ کو میڈیا بہت اچھا لگتا ہے، آپ فون کر کے خود بلاتے ہیں کہ آئیں جی آپ کے انٹرویوز کرنے ہیں، ہمارا انٹرویو کریں، ہماری یہ خبر لگا دیں. اور جب دیکھیں میڈیا نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں ڈیٹس دیتے ہیں حکومت جانے کی. کیا حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ کیوں کوئی ڈیٹ دینے کی جرت کرے؟ یہ میں صرف کرپشن کی جو سٹوری ہے، اگر کوئی اس گروپ نے یا ان صحافیوں نے کرپشن کی سٹوری دی ہے تو کیا آپ ان کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے؟ اظہر صاحب آپ کا بالکل میسج آیا. میں آگے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کی بات سن لیتے ہیں، پھر آگے میاں شاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی مرزا ارشد بول رہا ہوں لندن سے. مرزا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کا سب تو راگ لگاتے ہیں. جی جی. اب دیکھیں پیپل پارٹی کے جو فاؤنڈر بندے ہیں، جو فاؤنڈر تھے، یہ صفدر صاحب، شری رحمان، اعتزاز احسن، ڈاکٹر اسرار، جی بالکل جائیں گے. نئے بندوں کو کیا پتا پارٹی کیا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب پریزیڈنٹ پاکستان جو ہے نا، وہ صرف پریزیڈنٹ نہیں ہے، ہی از اے کنگ آف دا پاکستان اینڈ کنگ آف دا پیپل پارٹی. ٹھیک. سارے ڈیسیزن تو وہ اکیلے کر رہے ہیں، تو جمہوریت کہاں سے آئی ہے آپ مجھے بتائیں. یہ جو آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ساری جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں جمہوریت دیکھیں، دنیا کے اندر سعودی عرب کے اندر بادشاہ آتا ہے، کتنا اچھا نظام. وہاں تو جمہوریت کی بات نہیں کرتے، لیکن وہاں پیس ہے. ہمارے وہاں جمہوریت کی بات کرنے پیس نہیں. وجہ کیا؟ کتنی کلنگ ہو رہی ہے پاکستان میں. بے شک بہت پیاری بات کی مرزا ارشد صاحب. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، آپ کا میسج ہم تک پہنچا. ناظرین آپ نے مرزا ارشد صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کی بڑی بات کرتے ہیں. جس ملک میں جمہوریت کی بات نہیں ہوتی اس ملک میں پیس ہے، امن ہے. اور جس ملک میں جمہوریت کی بات ہوتی ہے اس ملک میں جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے، میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جس ملک میں جمہوریت، آپ جس طرح آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، برطانیہ میں موجود ہیں، یورپ میں موجود ہیں، یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جس میں جمہوریت جو ہے وہ موجود ہے اور وہاں پر امن ہے. مگر جب ہم جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، جب ہم جمہوری پارٹی، اپنی کسی پارٹی کو جمہوری پارٹی کا، سب سے بڑی جمہوری پارٹی کا نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے، وہ اسی پارٹی میں، اسی حکومت میں، اگر وہ پارٹی حکومت میں ہو، اسی پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت جمہوریت کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس پر مجھے ابھی حکم ملا ہے کہ ہم بریک پہ جا رہے ہیں. اس پر دوبارہ بات کرتے ہیں. میاں شاہد صاحب اور اظہر جوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ناظرین آپ آف کورس ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے. وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام پیش کر رہے ہیں وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے. آپ کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ایشو ہے، اہم ترین موضوع ہے جو جمہوریت کے حوالے سے، گوشواروں پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے مگر آخر میں کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب میاں شاہد صاحب، جو کہ ایک اہم شخصیت ہیں اور جو کہ کامرس ایڈوائزر بھی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان. ابھی اس عہدے کو انہوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ دوسرے جو آج کے مہمان ہیں اظہر جوید صاحب، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پریس کلب UK کے، اور بیورو چیف ہیں دنیا ٹی وی کے. دنیا ٹی وی آپ ناظرین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ایک بہت ہی معروف اور بڑا محنت کرنے والا چینل ہے. جی میاں صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی. اچھا چند میں مختصر نہیں، پلیز میری سنیے. پھر ہمارے ساتھ کالر بھی آ جائیں گے، پھر ہم ان کی بات بھی سننی ہے. کالر ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. چند ایک سوالات، پہلے والے سوال کا جواب، چند ایک سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ابھی بات کی، آپ کو میں بالکل بھرپور موقع دوں گا. اچھا مجھے صرف یہ بتا دیجیے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے، کیا ہمیں یہاں پر بیٹھ کر پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنے کا حق ہے؟ بالکل حق ہے جی. پاکستان اچھا چلیں آگے چلیں، بالکل ٹھیک ہے، میں اس طرف واپس آؤں گا. آگے چلیں. آپ نے میڈیا کی بات کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہیں،
کیا یہ ان کا خواب تھا جو کچھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا میڈیا کے حوالے سے. میڈیا پہ خبر آتی ہے انفارچونیٹلی آپ کے بہت سارے میڈیا کے دوست ہیں جنہیں صرف پوائنٹ سکور کرنے کا شوق ہے. سن لینا, میرا سوال یہ ہے, مجھے اگر آپ 5 منٹ دیں گے نا, میں یہاں پر سوال کرنے کے لیے میں ہمارے ناظرین جو ہیں ان کے جو آواز ہے اس کو اٹھانے کے لیے میں ایک نمائندہ ہوں, میں ایک بڑا حقیر سا سر ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اگر آپ 5 منٹ یہ چاہتا ہوں, نہیں میں سر ہمارے پاس وقت, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, شارٹ میں جو آپ کے بہت سارے دوست, بی بی کا یہ خواب ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, جو کہ جمہوری اور حکومت کی پارٹی ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, ہمارا ایک پارٹی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, کوڈ آف بزنس ہوتا ہے, اور کسی بھی پارٹی کے کارکن کو, سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا, یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی مجلس عاملہ کا رکن یا کوئی بھی بغیر پوچھے ٹی وی پہ, میڈیا پہ, کہیں پہ بھی انٹرویو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سر جی پلیز بتائیں ذرا. بیسیکلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے, لیکن ٹو اوائڈ کنفیوژن, کیونکہ روز نئی باتیں آ رہی ہیں, میڈیا گروپ کی طرف سے بھی ڈفرینٹ سٹوریز آ رہی ہیں جو کہ ان ٹیسٹڈ سٹوری ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کی بات سن لیں, پھر آپ کی طرف میاں صاحب دوبارہ آتا ہوں. سوال میرا یہی ہے کہ کیا ایگزیکٹو کمیٹی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کوئی فیصلہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے یہیں پہ آپ کا جو ہے وہ جواب ختم ہو جاتا ہے. ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا جواب ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام جناب محترم. جی زمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ کو سلام. تو آج کا موضوع آپ پھر جمہوریت کے اپنا ڈیموکریسی پہ کر رہے ہیں. جی سر جمہوریت, میں زمان صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کو لے لیں, پاکستان مسلم لیگ کاف کو لے لیں, فنکشنل کو لے لیں, ایم کیو ایم کو لے لیں, ابھی یہ نئی پارٹی جو ہے, یہ جو ابھی مارز وجود میں آئی ہے, پتہ نہیں یہ کون سے سبز جھنڈے جا کے گاڑے گی پاکستان میں, پتہ نہیں جائے گی بھی کہ نہیں جائے گی, آل پاکستان مسلم لیگ. سر جمہوری تو باقاعدہ طور پر جمہوریت ہوتی ہے, یہ ایک ایسے اس طرح کر کے ایک ووٹ بنتا ہے, ووٹ ڈالا جاتا ہے, قائد جو ہے کسی بھی پارٹی کا, کسی بھی لیڈر کو چنا جاتا ہے. زمان صاحب آپ بڑی فکر رکھتے ہیں, آپ یہاں پر بیٹھ کے ہمارے بہت ریگولر آپ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں, بڑا اچھا تجزیہ دیتے ہیں. ہمارے اس ملک میں جمہوری پارٹیاں ہیں, اور اب اگر جمہوری یا پیپلز پارٹی اگر جمہوری ہے زمان صاحب, تو یہ جو اعتزاز احسن, ڈاکٹر اسرار, نبیل گبول, سینٹر صفدر عباسی, شہر ارمان, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یا تو ان کے کام کرنے پر, ان کے محب وطنی پر, ان کے پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاداری پر شک کریں, یا تو کوئی کیس بنائیں. ان کو فارغ کر دیا انہوں نے. بالکل فارغ کر دی. حق صاحب دیکھیں, میں کچھ میڈیا کا بھی قصور ہے, وہ ان کی باتوں میں آ کے نا جمہوریت کے جو سو کال ڈیموکریسی جو پاکستان میں ہے, یہ جمہوری جو پارٹیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ تو ان کے بینیفیشری ہیں, ان کے لیے تو فائدہ اس طرح کی جمہوریت ہوتی ہے. لیکن جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, میں ہمیشہ سے یہی کہتا آ رہا ہوں کہ میڈیا کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. جس معاشرے میں ایجوکیشن, سوشل اور اکنامک اکوالٹی نہ ہو حق صاحب, وہاں جمہوریت کام نہیں کرے گی. پاکستان میں یہ چیزیں نان ایگزسٹنٹ ہیں. 16-18 کروڑ میں سے 8 کروڑ تو ووٹ کرتے ہیں, 75% تو ووٹ ہی نہیں دیتے. تو یہ کس قسم کی جمہوریت کی باتیں یہ تو انہوں نے تو نعرے لگانے ہیں پارٹیوں نے, کیونکہ جمہوریت سے تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جس انسان کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں, جس کے سر پر چھت اپنی نہیں, اس کی اپنی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک, امپاسبل حق صاحب. دی ادر تھنگ از دس, یہ میڈیا کا بھی کچھ قصور ہے میرے خیال میں کہ جب یہ جمہوریت کے آپ کچھ کرتے ہیں, پھر بھی آپ پروبنگ کوشچنز ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جمہوریت. دیکھیں میں آپ کو شعر سناتا ہوں, امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے, کبھی بہیلا مذہب کبھی بنام وطن. یہ امیر شہر ہیں, یہ مافیا ہیں, انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جو وہ کہتے ہیں نا کبھی اس مافیا نے کنٹرول کیا, تو ان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی تو بتا دیں. قوم نے کرنا ہے, اس بے حس قوم نے. قوم بے حس ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے اس پر حکمران کا. ہم قوم نہیں ہے حق صاحب. دیکھیں اس مذہب کے نام پر 2 ملک اس دنیا میں آئے ہیں, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. دونوں کا حال دیکھ لیے.